بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے۔ جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو بڑے بڑے قریشی تاجر خرید و فروخت کے لیے وہاں کی آباد مقامی منڈی کی طرف چل دیے۔ حضرت طلحہ ابھی نوعمر تھے اور میدان تجارت میں نوخیز، لیکن بلا کی ذہانت و بصیرت کی بنا پر یہ میدان تجارت میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صبح و شام اس منڈی میں جایا کرتے جہاں ہر جگہ سے آنے والے تاجروں کا ہجوم رہتا۔ اس سفر میں انہیں ایک ایسا واقعہ درپیش آیا جس نے ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ نصیحت آموز واقعہ طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے بازار میں خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ اچانک ایک راہب لوگوں میں یہ منادی کرنے لگا، اے تاجرو، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مکے سے آیا ہو؟ میں اس راہب کے بالکل قریب کھڑا تھا، جلدی سے بولا، ہاں میں مکے سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا تم میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ اس نے کہا، ابن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس مہینے میں اس کا ظہور ہونا تھا۔ وہ آخری نبی ہوگا، مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جائے گا۔ اے نوجوان، تو جلدی سے اس کے پاس جانا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، راہب کی باتیں میرے دل میں گھر کر گئیں۔ میں جلدی سے اپنی سواری کی طرف گیا، اس پر سوار ہوا اور تجارتی قافلے کو وہیں چھوڑتے ہوئے مکہ کی جانب چوکڑیاں بھرتے ہوئے بھاگ نکلا۔ جب میں وہاں پہنچا تو گھر والوں سے دریافت کیا، کیا ہمارے جانے کے بعد مکہ میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات مان لی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ یہ بڑے نرم خو، ہمدرد اور ہردل عزیز انسان تھے اور یہ ایک خوش اخلاق اور مستقل مزاج تاجر تھے۔ ہم ان سے مانوس تھے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ قریش کی تاریخ سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ میں سیدھا ان کے پاس گیا اور پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آپ ان کی مطیع و فرمانبردار بن گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر وہ اپنی آپ بیتی سنانے اور مجھے بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے لگے۔ میں نے انہیں راہب کی بات بتائی تو وہ یہ سن کر حیران و ششدر رہ گئے اور کہنے لگے، ابھی میرے ساتھ چلو اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ بات پیش کرو اور ان کی باتیں سنو تاکہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو سکو۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ میں نے بصرہ کے راہب کا واقعہ سنایا۔ آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ ایک راہب نے آپ کے ظہور کے متعلق خبر دی۔ پھر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس طرح میں چوتھا انسان تھا جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ اس قریشی نوجوان کا اسلام قبول کرنا اہل خانہ کو ایسا ناگوار گزرا جیسے اچانک ان پر بجلی گر پڑی ہو۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا سب سے زیادہ افسوس ان کی والدہ کو ہوا۔ ماں کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اپنی قوم کا سردار بنے کیونکہ اس میں سردار بننے کی بھرپور صلاحیتیں موجود ہیں۔ دین اسلام سے منحرف کرنے کے لیے قوم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، لیکن یہ ایک مضبوط چٹان کی مانند اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جب یہ حسن سلوک سے اپنی بات منوانے میں ناکام ہو گئے
تو انہوں نے دردناک تکالیف دے کر اپنی بات منوانے کا حربہ استعمال کیا۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں کہ میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے لگے ہوئے تھے جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے اس کو عورتیں اور مرد ٹھوکریں مار کر بھاگنے پر مجبور کر رہے تھے اور خود شور و غل مچاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور ان میں ایک بڑھیا عورت چیختی چلاتی ہوئی اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ اسے کیوں تکلیف دی جا رہی ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، یہ عبید اللہ کا بیٹا طلحہ ہے اور یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اس نے بنو ہاشم کے ایک نوجوان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ اس نوجوان طلحہ کی والدہ ہے۔ پھر اپنے آپ کو شیر قریش کہلانے والا نوفل بن خویلد اٹھا اور اس نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک رسی میں جکڑا اور مکہ کے اوباش نوجوانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ ان دونوں کو عبرتناک سزا دے سکیں۔ پھر تیزی سے دن گزرتے گئے، واقعات و داستانیں جنم لیتی رہیں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ترقی اور کمال کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کی راہ میں ان کی آزمائش دن بدن فزوں تر ہوتی گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک اور وفاداری میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ مسلمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نیک طلحہ، سخی طلحہ اور فیاض و فراخ دل طلحہ کے لقب سے پکارتے۔ ہر لقب اپنے دامن میں ایک داستان لیے ہوئے ہے۔ زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو انصار میں سے صرف 11 اور مہاجرین میں سے صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے، باقی سب بکھر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ساتھی پہاڑی پر چڑھ رہے تھے کہ مشرکین کا ایک جتھا آ پہنچا جو آپ کو معاذ اللہ قتل کر دینا چاہتا تھا۔ آپ نے نازک صورتحال کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، آپ میں سے کون ہے کہ جو ان کو یہاں سے بھگائے، وہ میرا جنت میں رفیق ہوگا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ابھی رہنے دو۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم مقابلے کے لیے آگے بڑھو۔ وہ انصاری آپ کا حکم پا کر بے جگری سے لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کچھ اور اوپر چڑھے تو مشرکین نے پھر گھیرا ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم ابھی نہیں۔ انصار میں سے ایک شخص بولا، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تم آگے بڑھو۔ یہ انصاری مقابلے میں اترا اور جام شہادت نوش کر گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے گئے اور مشرکین بھی پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ہمراہ تمام انصاری جام شہادت نوش کر گئے اور آخر میں صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے۔ آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کی پیشانی خون آلود تھی، ہونٹوں پر گہرے زخم آ چکے تھے، خون آپ کے چہرے مبارک پر بہہ رہا تھا، تھکاوٹ اور زخموں سے آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے مشرکین پر ایک زوردار حملہ کرتے، انہیں پیچھے دھکیلنے میں جب کامیاب ہو جاتے تو تیزی سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکتے
اور آپ کو سہارا دے کر پہاڑ کی بلندی کی طرف چڑھتے، پھر آپ کو چٹان کی اوٹ میں بٹھا کر مشرکین پر نئے سرے سے حملہ آور ہوتے۔ مسلسل اسی طرح ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ مشرکین کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی فاصلے پر تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے، آپ کی مرہم پٹی کرنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑو اور اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خون بہہ رہا تھا۔ ان کے جسم پر 70 سے زائد نیزے اور تلوار کے زخم لگ چکے تھے، ایک ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو چاہتا ہے کہ کسی زندہ شہید کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ شہید کا لقب ملنے کی داستان ہے۔ جہاں تک طلحہ الخیر یعنی نیک دل طلحہ اور طلحہ الجود یعنی سخی طلحہ کا لقب ملنے کا تعلق ہے، اس ضمن میں تو سینکڑوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے دولت مند تاجر تھے۔ ایک دن ان کے پاس حضر موت سے 7 لاکھ درہم آئے۔ یہ رات انہوں نے نہایت غم و اندوہ اور حزن و ملال میں گزاری۔ آپ کی بیوی ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، میرے سر کے تاج، کیا بات ہے؟ شاید مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی جو آپ کو ناگوار گزری۔ فرمانے لگے، نہیں، آپ تو بہت فرما بردار اور نیک دل بیوی ہیں۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کو کیا جواب دے گا کہ جو اپنے گھر میں اس حال میں رات کو گزار رہا ہے کہ اس کے پاس کثیر مقدار میں مال و دولت موجود ہے۔ بیوی نے کہا، بھلا یہ کون سی غم و اندوہ کی بات ہے؟ آپ کی قوم اور دوست و احباب میں بہت سے ضرورت مند ہیں، صبح ہوتے ہی یہ مال ان میں تقسیم کر دیں۔ یہ تجویز سن کر وہ خوش ہو گئے اور اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے۔ جب صبح ہوئی تو تمام مال تھیلیوں اور بڑے پیالوں میں رکھا اور مہاجر و انصار فقراء میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر و جود کا لقب مبارک ہو جو انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو منور کر دے، آمین یا رب العالمین۔